بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی اشفاق احمد اپنے یوٹیوب چینل مائی جرنی کے ساتھ۔ اس سے قبل میں 6 ایپیسوڈ اس موضوع پہ بنا چکا ہوں کہ کیسے میں نے ویزے حاصل کرنے شروع کیا اور کون کون سے ممالک کا میں نے وزٹ کیا، اور اس وزٹ کے دوران میں نے کون کون سے ذاتی تجربات حاصل کیے، ملکوں کو دیکھا، قوموں کو دیکھا، ان کی تہذیبوں کا جائزہ لیا، ان کے رہن سہن، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، اور خاص طور پر یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے ترقی کیسے حاصل کی اور ہم لوگوں نے پستی کیسے حاصل کی۔ اسی بارے میں نہ صرف ویڈیو بلکہ گاہی دینے کی جہاں تک مجھے آگاہی ہے، بندے نے جو کچھ بھی اپنی قوم کو دینا ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، وہ اپنے علم کی بنا پہ دینا ہوتا ہے، اپنے تجربے کی بنا پہ دینا ہوتا ہے، اپنے شعور کی بلندی کے مطابق دینا ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی جو کم علمی، کم تجربہ، کم شعور، جتنی بھی مجھے عقل اللہ نے دی ہے، اس کے مطابق میں بھی کوشش کرنا شروع اب کیا ہے میں نے۔ پہلے میں زبانی کلامی وداؤٹ ریکارڈنگ کرتا تھا، دو احباب کے ساتھ مل بیٹھ کر۔ اب میں نے چاہا کہ نہیں، اپنا ریکارڈنگ کا حصہ ہر چیز کو بناتے ہیں تاکہ فارغ وقت میں خود بھی دیکھیں، دوست احباب بھی، عزیز و کرم بھی دیکھیں اور انجوائے کریں۔ فائدہ اٹھانا تو پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے کی میں آج آخری اور 7ویں ایپیسوڈ بنانے لگا ہوں کہ 2011 میں نے انگلینڈ کا آخری وزٹ کیا تھا، اور 2011 کے بعد پھر میں ملک سے نہیں نکل سکا اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر۔ تو سارے کام نپٹا کر جب یعنی کہ میں زندگی میں تقریباً سمجھتا ہوں کہ میں زندگی سے فارغ التحصیل ہو چکا۔ پہلے تو ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے تھے، اب ہم زندگی سے فارغ التحصیلی کی جناب بڑھ رہے ہیں۔ تو اب جناب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار میں اکیلا ہی گھومتا رہتا ہوں، میری ایک ہم سفر ہے، اور میری ہم سفر کبھی بھی ملک سے باہر نہیں گئی۔ تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ دیکھیں جی کیسا خوبصورت علاقہ انہوں نے اپنی یہاں کے مقامی، یہ لندن سے بہت دور 2.5-3 گھنٹے کی مسافت ہے۔ ٹریول بندہ کار میں آئے نا 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور یہ مضافات کا علاقہ ہے، یعنی جسے ہم دیہاتی بولتے ہیں، اسے لوگ ہم دیہاتی بولتے ہیں، یہ لوگ اس کو کنٹری سائڈ بولتے ہیں۔ یہاں پہ ہرے بھرے دور تک ہرے بھرے جنگلات ہوتے ہیں، کھیت کھلیان ہوتے ہیں، لیکن یہ یورپی اقوام کی یہ بہت بڑی صفت ہے کہ جو سہولیات ان کے شہروں میں دستیاب ہوتی ہیں، وہ ساری سہولیات اگر گاؤں کے اندر ایک گھر ہے تو ادھر بھی وہی سہولیات یہ فراہم کرتے ہیں۔ ٹیکس لیتے ہیں تو ٹیکس لینے کا پھر حق بھی ادا کرتے ہیں۔ تو میں چلتا ہوں اپنی اصل بات کی طرف کہ اس دفعہ میں نے سوچا کہ اپنی وائف کو بھی ساتھ دورہ کروایا جائے۔ تو میں نے میری ڈاکومنٹس تو پیچھے ہی تیار تھی، تو میں نے جناب اپنا اپائنٹمنٹ لی، ضروری ڈاکومنٹ ساتھ لگائے، اور اپنی وائف کا ویزا میں نے جمع کروا دیا۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا ہوں کہ 2020 کے اوائل میں نے ود فیملی نیدرلینڈ کا دوبارہ ویزا اپلائی کیا، لیکن وہ جیسے ہی میں اپنے ڈاکومنٹ جمع کروا کے نیدرلینڈ ایمبیسی میں جمع کروا کے 2020 کے اوائل میں واپس آیا، تو تھوڑے دنوں بعد پھر وہ کرونا کے سلسلے میں ایوری تھنگ شٹ ڈاؤن ہو گئی، دی ورلڈ اوور۔ تو پھر مجھے
کچھ انہوں نے ایک تو اور ڈاکومنٹس مجھ سے ریکوائر کیے تھے تو میں نے دیے ہی نہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ جب دنیا ہی بند ہو گئی اور کرونا کے سلسلے میں اتنی پابندیاں، ادھر جائیں گے تو کوارنٹائن ہونا پڑے گا، ایسے جب باہر بندہ گھوم پھر ہی نہیں سکتا، جا کے کیا کرنا ہے۔ اس وقت ٹریول بھی بڑا ایکسپینسو ہو چکا تھا، اب بھی بہت زیادہ، لیکن اس وقت تو بہت زیادہ تھا نا۔ میں یہ جنگل کا راستہ میں نے اختیار کر لیا۔ ہمارے دیسی لوگ ڈرتے ہیں کہ جنگلوں میں نہیں جانا چاہیے یار، آگے پیچھے غیر ملک ہے۔ میں اللہ کے نام پہ رسک لے لیتا ہوں۔ تو سردی ادھر کافی ہے، چیسٹ کو گرمی سردی لگتے ہیں نا، پھر کھانسی گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا تو ویسے ہی گلا خراب رہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ڈاکومنٹس میں جمع کروا کے آیا 2020 کے اوائل میں، کرونا آ گیا تو پھر ساری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی، پھر ہم نے پرسو ہی نہیں کیا۔ ان کی مجھے ای میل بھی آئی کہ اپنے پاسپورٹ وغیرہ جمع کرواؤ، ویزا لو، تو میں نے غور ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا جا کے کرنا ود فیملی، اتنے پیسے خرچ کریں گے ٹکٹوں پہ، گھوم پھر نہیں سکتے، جا کے کوارنٹائن ادھر ہی ہونا تو ادھر ہی رہے۔ تو اب جب دنیا کھلی تو پھر میرا دل کیا تو میں نے اپنا اور اپنا وائف کا ویزا جمع کروایا، اور 1 ماہ کے بعد ہم دونوں کو ویزا مل گیا، اور ہم لوگ اتنا انگلینڈ آ گئے۔ تو یہاں پہلا جو ہوتا ہے نا ویزا، یہ جو انگلینڈ والے دیتے ہیں، وہ پہلا ویزا ہوتا ہے 6 ماہ کا۔ آپ چاہے 6 منٹ کا ویزا مانگیں، 6 دن کا ویزا مانگیں، وہ آپ کو دیں گے 6 ماہ کا۔ وہ تمام لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد اگر آپ واپس آ جاتے ہیں اپنے ملک میں خیر خیریت کے ساتھ، کسی امیگریشن رول کی آپ خلاف ورزی نہیں کرتے، ادھر غیر قانونی پہ اوور سٹے نہیں ہوتے، جاب نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں، دنگ فساد نہیں کرتے، کلین ریکارڈ کے ساتھ اگر آپ واپس آ جاتے ہیں تو یہ پھر آپ کو، اگر آپ دوبارہ اپلائی کریں تو آپ کو 2 سال کا دیتے ہیں۔ اگر 2 سال کا ویزا جب بندے کو 2 سال کا ویزا مل جائے تو وہ پورے 2 سال ادھر رہ سکتا ہے، لیکن آفٹر ایوری 6 منتھ آپ کو کنٹری سے باہر جانا پڑتا ہے، چاہے آپ یورپ میں کہیں کی چلے جائیں، اگر آپ کے پاس ویزا نہیں تو پاکستان واپس جا کے پھر واپس آ جائیں۔ تو ہر 6 ماہ کے بعد ان آؤٹ کی اسٹیمپ پاسپورٹ پہ لگنی ہے۔ اس طرح کر کے آپ مسلسل 2 سال بھی رہ سکتے ہیں، اگر آپ رولز ریگولیشن کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے اور 2 سال پورے کر کے اپنے وطن میں واپس آ جاتے ہیں، تو اگر آپ اپلائی کریں تو پھر یہ لوگ اس کو 5 سال کا ویزا بھی گرانٹ کر دیتے ہیں۔ اور 5 سال کا ویزے کے دوران بھی آپ اگر، جس طرح میں نے کہا ہے، آفٹر ایوری 6 منتھ آپ کو ملک سے آؤٹ ہونا پڑتا ہے اور پھر دوبارہ ان ہونا پڑتا ہے، اس طرح آپ 5 سال مسلسل بھی رہ سکتے ہیں۔ بہت بڑی آسانی ہے بھائی جان ان والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جن کے بیٹے بھائی بہن ادھر رہتے ہیں، اور اگر وہ افورڈ کرتے ہیں آپ کو ساتھ رکھنا تو یہ بہت بڑی آسانی، خاص طور پہ والدین کے لیے کہ وہ اس وقت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کے پاس آ کر اس طرح پہلے 6 ماہ، پھر 2 سال، پھر 5 سال رہتے ہیں، تو 5 سال کے بعد پھر ایکسپائر ہو جائے تو انہوں نے پھر، میرا خیال ہے کہ ادھر تو نہیں، انگلینڈ میں پھر آپ کو 5 سال کا لینا پڑتا ہے، لیکن 5 سال کے دوران ہی بندہ پھر اپنا کوئی نہ کوئی حساب کتاب لگا لیتا ہے، تو پھر وہ ادھر کے ادھر ہی رہ جاتے ہیں، اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ بوڑھوں کو پھر ویزا بھی دے دیتے ہیں کہ چلیں اپنی فیملی کے ساتھ یہ لوگ اپنی زندگی کے آخری شب و روز گزار لیں، اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ، دوتے دوتیوں کے ساتھ، نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیل کھول کے اپنی بڑھاپے کی زندگی پوری کر لیں۔ تو یہ تھی جناب میری 7ویں آخری قسط۔ اس میں ابھی ادھر ہوں، تھوڑے دنوں کے بعد میں واپس پاکستان چلا جاؤں گا، اور پاکستان واپس جا کر پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نصیب قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اب میرا ارادہ ہے کہ یار ہمارے اوپر جن کے حق ہیں
ہمارے عزیز رشتہ دار بچوں کے، اور وہ بھی اگر بے روزگاری سے، غربت کی وجہ سے تنگ ہیں، تو ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں، ذہن میں میرا ایک پلان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بھی ان کے لیے بھی آسان کرے۔ تو اب فلاح و بہبود کا ایک کام کرنے کا میرا ارادہ ہے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ کرے۔ دیکھیں جی، سارا جنگل، ہاں جی، جنگل کا جو راستہ میں نے اختیار کیا، یہ چڑھائی ہے، اس کی وجہ سے مجھے تھوڑی میرا سانس اکھڑ گیا۔ تو یہ تھی جناب میری 7ویں اور آخری اس سلسلے میں ایپیسوڈ۔ اب اگلی قسط میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جو لوگ آتے ہیں، تو بچے بچیاں، ان کے ساتھ بیتتی کیا ہے، وہ گزارا کیسے کرتے ہیں۔ تو ان کی ڈگریوں کی تکمیل کرنے کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، کون کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا پیسہ وہ کماتے ہیں، وہ مستقل طور پر اس ملک میں کیسے رہ سکتے ہیں اور کیسے رہتے ہیں، یہ سارے مسئلے مسائل ان ڈیٹیل میں ایک انشاءاللہ بناؤں گا۔ جب وقت ملا، آج ہی تو آج، نہیں تو کل، اور اس میں بڑی رہنمائی ہوگی اسٹوڈنٹ ویزوں، ایز اے اسٹوڈنٹ جو یورپ میں یا ادھر آنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کو میں مشورہ بھی دوں گا کہ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے انگلینڈ بہتر ہے، یورپی یونین کے ممالک بہتر ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، ان میں سے سب سے بہترین ملک کون سا ہے اسٹوڈنٹ ویزے کے لحاظ سے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ مہربانیاں فرمائے، اور ہمیں بھی ساری مخلوق، چاہے وہ انسانیت ہے، چاہے وہ حیوانیت ہے، ان پہ مہربان رہنے کی، ہمدردی کرنے کی، رحم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔